إن الله لقوي عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ حج 17واں پارہ، اس کے تقریباً آخری مراحل، آخری رکوع آج آپ کے سامنے ایک آیات تلاوت کی. اس پوری صورت میں شروع سے لے کر آپ سنتے رہیں آخر تک، اس میں اللہ رب العزت نے شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا رد فرمایا. اور اب یہاں پر آج کے اس درس میں ایک تمثیل، ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس چیز کا رد فرمایا کہ لوگوں مشرکین کو مخاطب کیا کہ جو مشرک ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنے حاجات میں، اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں، اپنے خود ساختہ معبودوں کو بنا کر پکارتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جنہیں تم پکارتے ہو یہ تو اتنے طاقت نہیں رکھتے کہ یہ ایک مل کر سارے ایک مکی پیدا کریں. یہ تو اتنے ضعیف ہیں، یہ تو اپنی جان کے مالک بھی نہیں، یہ تمہیں کیا دے سکیں گے؟ یہ ایک مکی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور آگے فرمایا مکی پیدا کرنا تو درکنار، یہ کھانا کھا رہے ہوں اور دسترخوان پہ آ کے مکی ان کے سامنے سے کوئی ذرہ اٹھا کے چلی جائیں، یہ اتنے طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اس ذرے کو اس مکی سے واپس لے سکے. یہ آپ کے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسی مثال اللہ نے دی ہے نا، خدا کی قسم ہے. ہاں، یہ کئی دنوں سے جب دیکھتا ہوں نا تو چس آتی ہے. ٹھیک ہے، کیسے اللہ نے ان مشرکوں کے نبض کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ مشرکو جنہیں تم پکارتے ہو یہ کک بھی نہیں جانتے، یہ تمہارا کک بھی نہیں کر سکتے، نہ کوئی بگاڑ سکتے ہیں، نہ کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں. کیوں پکارتے ہو انہیں؟ فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگوں. یہ کسی عام و خاص کو خطاب نہیں ہے، یہاں پہ الناس کا لفظ ہے، یعنی سارے لوگوں کو، سارے کائنات میں رہنے والوں کو خطاب ہے. مثل ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو. آپ بھی غور سے سنیں، ٹھیک ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا، اسی سے غور سے سنو. اور وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. ان الذین، ٹھیک ہے، ان الذین والذین، الذین جہاں پہ آ جائے یاد رکھیں ان سے مراد بت بھی نہیں ہوتے، ایسے ہی قبروں میں پڑے انسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اس کا معنی بگاڑ دیا نا کہ اسے مراد تو بت ہے جی، یہ ہمارے بابے نہیں ہیں جو درگاہوں میں پڑے ہوئے. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور ایک پیر بھی نہیں، ایک بندہ بھی نہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اگر یہ سارے جمع ہو جائیں اور ہم اجلاس کریں، میٹنگ کریں کہ ایک مکی پیدا کرتے ہیں، اللہ فرماتے سارے مل کے بھی ایک مکی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، سارے مل کے. اور مکی کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ مکی ناقص الخلقت بھی ہے، یعنی اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ نہیں ہوا کرتا ہے. اگر یہ پردہ آ جائے، اس کی گردن پتلی ہوتی ہے، سر زمین پہ آ جائے گی، سر اس کے زمین پہ آ جائے گی. اس لیے ناقص الخلقت، اس میں بھی حکمتیں ہیں. قرآن بندہ پڑھے تو بڑا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ناقص الخلقت جو چیز ہیں
اس کا ذکر فرمایا، یہ بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور پھر مکی حقیر سب سے ٹھیک ہے. اور مثال اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے مشرکین کا، جب اور کوئی حربہ حربہ انہوں نے استعمال کر دیا لیکن کسی حربے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو آخری حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ اگر واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکی کا ذکر کیوں ہوا ہے، اس میں مچھر کا ذکر کیوں ہوا ہے جو حقیر چیزیں ہیں. وہ تو بادشاہ ہے، اس میں تو بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا اوے مشرکو، یہ تمہیں ہی سمجھانے کے لیے تو میں نے مثالیں ذکر کی، اور یہ میری کتاب ہے، میں بادشاہ ہوں، میں چاہے اس میں مچھر کا ذکر کروں یا جس کا بھی کروں، مجھ سے پوچھنے والا. اور کمال کی بات آپ دیکھیں، یہ پہلے پارے میں اللہ نے مچھر کا ذکر فرمایا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ حیا نہیں کرتے کہ مثال بیان کریں، ما بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ مثال مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، فما فوقها، یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی کیوں نہ کرے. اللہ سے پوچھنے والا کوئی ہے؟ ہاں، اللہ مچھر کی. اور کمال کی بات یہ پہلے پارہ ہی یہ بالکل الف لام میم، اس میں مچھر کا ذکر فرمایا اور آخری پارے میں جا کے فیل کا ذکر فرمایا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پہلے میں مچھر سب سے چھوٹے جانور کا ذکر کیا ہے اور آخری پارے میں جا کے ہاتھی کا ذکر کیا ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اے لوگوں، میری کتاب ہے، میں اس میں چاہے مچھر کا ذکر کروں یا سب سے بڑے جانور ہاتھی کا ذکر کروں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور جوڑ بھی آپ مچھر اور ہاتھی میں دیکھیں. یہ تو میں دلچسپی کے لیے ایک بات بتاؤں، کمال ہے. جوڑ کیسے؟ 4 پاؤں مچھر کے بھی اور 4 ہاتھی کے بھی. سونڈ مچھر کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے جو انجیکشن لگا کے خون پیتا ہے، اور ہاتھی کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ مچھر کے ساتھ پر لگا دیے اور اس کے ساتھ پر کے بجائے بڑے بڑے کان پروں جتنے لگا دیے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ. تو فرمایا مثال بیان کرے، اللہ حیا نہیں کرتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ تو جان لیتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا ہے سچ کہا ہے. وہ تو جان لیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے، اللہ نے جو مثال دی ہے سچی دی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کا یہ مثال بیان کرتے ہوئے ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یہ مثالیں کیا ضرورت تھی؟ اور آج کل بھی جس بندے میں شرک کی بیماری ہو تو وہ یہی کہتا ہے یار اسپیکر تے انہیں نہ گلانے کی ضرورت ہے. ہاں، اس گل کی کوئی لوڑ ہے؟ وہ یہی بات کریں گے. سمجھو کہ یہ شرک کا بیمار ہے، اسے کہو دفع ہو، یہ اللہ نے بیان کیا تو ہم کیوں شرمائیں. تو فرمایا وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے مثال بیان کرنے کی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ فرماتے ہیں ان کے ذریعے بہت ساروں کو بلند و بالا کر دیتا ہوں. ویضل بہ کثیرا، اور تیرے جیسے نکتہ چینیاں کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تیرے جیسے نکتہ چینیاں کرنے والوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ ٹھکانے لگا دیتا ہوں، گمراہ کر دیتا ہوں. اور کیا ہے؟ تو فرمایا یہ ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری ایک مثال آپ دیکھیے، یہ سورہ نحل میں میرے سامنے 14واں پارہ ہے. سورہ نحل میں آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 21 میں، والذین یدعون من دون اللہ،
اللہ فرماتے وہ لوگ یدعون من دون اللہ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں. خدا کی قسم ہے قرآن کے زبر و زیر سے اللہ کی توحید ٹپک رہی ہے. قرآن کی زبر و زیر پیش مد شد سے قرآن اللہ کی توحید ٹپکتی ہے. فرمایا وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے نا لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں وہم یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ بیچارے خود پیدا کیے گئے وہ کیا پیدا کریں. اور آگے فرمایا اس پہ بھی بس نہیں کیا فرمایا اموات یہ مردے ہیں غیر احیاء یہ زندے نہیں ہیں. یہ صرف مردوں پہ بھی بس نہیں کیا فرمایا زندے نہیں ہے وما یشعرون ایان یبعثون انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے. انہیں تو اتنا بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. اور یہ لگے ہوئے انہیں پکارنے میں یہ لگے ہوئے انہیں حاجات میں آواز دیتے ہیں کہ یہ بابے ہماری باتیں سن کر اللہ ساڑی سندا نہیں انہ دی موڑدا نہیں. یہ ایسے شرکیہ الفاظ ہیں جس کی مثال کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی کیا کرتا ہے موڑتا نہیں. یہ ایسا شرک ہے کہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. اللہ تو سمیع ہے وہ تو بصیر ہے وہ تو علیم ہے ٹھیک ہے لیکن مشرک میں جو بیماری ہوتی ہے نا وہ تو فرمایا لن یخلقوا ذبابا یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور سورہ عنکبوت میں مثال دی ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنایا ہے کمثل العنکبوت ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے اتخذت بیتن وہ گھر بناتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مکڑی کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے کہ وہ مکڑی چاہے جتنا بھی بڑا بنگلہ ہو چاہے جتنی بھی بڑی کوٹھی ہو چاہے جتنا بھی بڑا خوبصورت مکان ہو لیکن اس مکان میں مکڑی کو سکون نہیں ملتی جب تک اس کونے میں وہ اپنا جالا بنا نہ دے. اپنا جالا نہ بنا دینا. بالکل مشرک کی مثال اسی طرح ہے. اسے بیت اللہ جانا تو نصیب نہیں ہوتا اسے مسجد نبوی میں جانا تو نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ کی اتنے بڑے گھروں مسجدوں کو غیر آباد کرتے ہیں اور درگاہوں کو آباد کرتے ہیں. انہیں اس میں سکون نہیں ملتی. یہ جب تک درگاہ میں نہ جائے اور سجدہ نہ کرے شرک نہ کرے انہیں سکون نہیں آتا. یہ سکون میں یہ نہیں ہوتے. تو مکڑی کی مثال میں بھی حکمت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مکڑی اپنا جالا تیار کرتی ہیں اور اس کے وہ جالا کے لیے وہ باہر سے نہیں بلکہ پیٹ سے مٹیریل باہر نکالتی ہیں بالکل مشرک کی مثال اسی طرح ہے. یہ جو اپنے بیان کرتے ہیں عقائد بیان کرتے ہیں غلط عقائد کے لیے ان کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں پیٹ کی باتیں ہوتی ہیں اور جو بھی منہ پہ آئے نکال دیا جی ٹھیک ہے جو بھی بس منہ پہ آئے نکال دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مکڑی جالا تیار کرتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی کے جالے کے سامنے یہ جوسے پڑے ہوتے ہیں مکھیوں کے مکھی کو پنسانے کے لیے کیونکہ اس کی خوراک جو یہی ہے کہ اس میں مکھی پنس جائے اور مکھی جب پنس جائے تو ساری مکھی نہیں کھاتی بلکہ اندر کی غذا کھا کے پھینک دیتی ہے. وہ جوسے پڑے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں کبھی غور سے اس مثال سننے کے بعد کبھی مکڑی کے جالے کے سامنے دیکھیں تو مکھیاں پڑی ہوگی بالکل جوسے خشک تو وہ اندر کی غذا کھا کر پھینک دیتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. یہ جب درگاہوں میں جاتے ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر جب جاتے ہیں جب یہ جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو مکڑی کے اس جوسے کی طرح وہ اندر کی ایمان والی غذا سے خالی کر کے پھینک دیتے ہیں. ایمان والی غذا وہ کیا کر دیتے ہیں چوس لیتے ہیں. یہ جو منجاور ہوتے ہیں پیر ہوتے ہیں یہ بابے شابے یہ چوس کر انہیں ایک جوسا بار پھینک دیتے ہیں
ٹھیک ہے، بے ایمان نکل جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ کتنی مثالیں انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اور بھی بیان کروں گا۔ فرمایا اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اب اپنے درس کی طرف آتے ہیں، تو یہ ایک مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور مکی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکی میں تو روح بھی ڈالنی ہے، ان سے آنکھیں بھی لگانی ہے، اس کے ساتھ تو پر بھی لگانے ہیں، اسے اڑانا بھی ہے، یہ تو درکنارے۔ اگر مکین کے سامنے سے کوئی چیز چین کے چلی جائے تو لا یستنقذوہ منہ، یہ اتنے طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ مکی سے چینی ہوئی چیز واپس لے سکے۔ جو مکی سے چیز چین کے واپس نہ لے سکے، گورسیا والوں، وہ میرے اور آپ کے حاجت روا کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب و مطلوب دونوں ضعیف ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ، انہوں نے ناقدری کی ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں معافی مل جائے گی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ لقوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسے یاد کر لے۔ اللہ زبردست ہے اور سارے زندے زیر دست ہیں اور سارے مردے بے دست ہیں۔ اللہ زبردست ہے اور سارے زندے زیر دست ہیں اور سارے مردے بے دست ہیں۔ گورسیا والوں، جو زیر دستوں بے دستوں ان سے نہ مانگا کرو، جو زبردست ہے اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ قرآن میں جو کہا زبردست، ان اللہ لقوی، بے شک اللہ طاقتور ہیں، عزیز زبردست ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔